ہمارے ایک مہمان خصوصی جو ہمارے اس اڑیسہ کے جمعیت علماء کے صدر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی غفران صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت والا یعنی پوری زندگی جو جمعیت کی خدمت میں لگا دیے ہیں۔ کل بھی جو ہے کافی دیر حضرت مولانا کا جو ہے بیان جاجپور کے اندر ہوا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے 2-5 منٹ برکتاً حضرت مولانا مفتی غفران صاحب دامت برکاتہم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو جو ہے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام مہمان عظام، علماء کرام اور تمام معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ تماموں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج قلعہ مسجد میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان اکابرین علماء کی نصیحت وعظ کو سننے کا موقع دیا، اور دین کا ایک گوشہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ دین نام صرف نماز روزے حج زکوٰۃ وغیرہ کا نہیں ہے، بلکہ دین ہمارا بہت وسیع مذہب ہے، اور اس کے قدم قدم میں دین اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے میں، اچانک کوئی آدمی موٹر سائیکل سے ہو، سائیکل سے ہو، کسی سے گر گیا، چوٹ آ گئی ہوگی، آپ اپنی گاڑی کو کھڑا کر دیے، اس کو سنبھالا، اور ضرورت پیش آئی تو اس کو میڈیکل لے کے پہنچا دیا، اور اس کے علاوہ بہرحال اس کی تیمارداری اگر ضرورت پیش آئی دوا دارو بھی کر دیا۔ آپ بولیے، یہ جو آدمی اس گرے ہوئے آدمی کی یہ خدمت کیا، یہ کیا دین نہیں ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو مظلوموں کی مدد میں کھڑے ہو جانا اور ان کو سہارا دے دینا دین کا بہت اونچا شعبہ ہے بزرگوں، دوستو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نماز روزہ وغیرہ وغیرہ اس کو آدمی کرتا رہے، دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن مخلوق کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ تو الحمدللہ جمعیت العلماء اپنے شروع ہی پلیٹ فارم سے جب اس کو 1919 میں ہمارے بزرگان دین، ان کے بارے میں کیا کہا جائے، کوئی اپنی زمانے کا غوث تھا، کوئی قطب تھا، کوئی ابدال تھا، کوئی قطب الاقطاب تھے، اور کون کیا کیا اونچے درجے کے بزرگان دین تھے۔ انہوں نے بیٹھ کر مشورے سے
ہندوستان کی مسلمانوں کے قدم کیسے اسلام اور ایمان پر جم کے رہے اور پورے ہندوستان کے رہنے والے بسنے والے انسان کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو سکون چین امن شانتی کے ساتھ رہے، کسی کو کسی سے کوئی رنج غم تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ انہوں نے نسب العین بنا کر جمعیت العلماء کی بنیاد رکھی ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد سے جتنے بھی اکابرین ہمارے جمعیت العلماء کے بنتے گئے آتے گئے، اور اس وقت کیسے کیسے حوادثات سب آئے، آج بھی کبھی کبھی بڑے بڑے حادثے ہندوستان میں آ جاتے ہیں، لیکن سب سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، قوم کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے، مالی مدد کرنے کے لیے، مکان دکان بنانے کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی جماعت آگے بڑھتی ہے تو وہ جمعیت العلماء کے نام سے وہ جماعت مشہور اور معروف ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے جمعیت العلماء کی خدمات کو، اس کے کتابچے اٹھا کر دیکھیے کس موقع پر کیسی کیسی انہوں نے خدمت کی ہے۔ وہ الگ چیز ہے آپ کا دل لگتا نہیں ہے اس جماعت کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے مقرر کہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سیاسی جماعت ہے۔ کیا سیاسی؟ میں آپ کو جو ایک مثال دے کے بتایا کہ ایک آدمی گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا آپ تیمارداری کر دیے، میڈیکل پہنچا دیے اور اس کا دوا دارو کا انتظام کر دیے، اس کے گھر والوں کو خبر دے دیے، وہ آ کر لے گئے یا آپ خود لے کے پہنچا دیے۔ یہ کیا سیاست؟ اس میں کیا سیاست ہے بولیے؟ کون سی سیاست ہے اس میں؟ تو اس کے شروع سے لے کے آخر تک تو کوئی سیاست ہے ہی نہیں کہ یہ جو خدمت کیا لے کے میڈیکل دیا، یہ اپنی سیاست کو جو ہے مشہور کرنے کے لیے کیا، یہی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ کام کر نہیں سکیں گے، جو کیا اس کے اوپر الزام ٹھونک دیں گے، یہ ہے ہمارا کام۔ تو بھائیو بزرگ دوستو، تو اس لیے جمعیت علماء کی خدمت آج بھی الحمدللہ حکومت، مرکزی حکومت کے اندر بھی محفوظ ہے۔ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس حادثے کی جگہ میں جانے کے لیے پرمیشن اگر کسی جماعت کو ملتی ہے تو جمعیت علماء، کوئی دوسری جماعت کو نہیں ملتی۔ نہیں، جمعیت علماء کا خدمت اچھا ہے، ملک کے لیے اس کو اجازت دو، اس کو پروانہ دو، یہ جا کر کے وہاں جانچ کرے، مظلوموں کی مدد کرے، جو کرنا ہے وہ کرے۔ یہ آج بھی مرکزی حکومت میں محفوظ ہے۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، تو ایسے واقعات بہت کثرت کے ساتھ ہیں۔ اڑیسہ میں آج سے 3 سال پہلے، تیسرا سال شاید چل رہا ہے، ہمارے جماعت کے لوگ باہر گئے تھے، UP دلی وغیرہ سہارنپور، کہاں گئے تھے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، لوگ اپنا چلہ پورا کر کے عید سے پہلے اپنے گھر میں پہنچ جائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشی عید کا منائیں۔ وہ بیچارے اس کے لیے تیاری میں ہیں، لیکن اچانک کیا معاملہ پیش آیا، پولیس وغیرہ ان سب کو جو ہے لے کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب بیچاروں کا آنا جانا ہے، ان سب برباد، تباہ ہو گئے۔ کیا کریں گے؟ بہت کوشش کی، بے حد بے انتہا کوشش کیے، لیکن کوئی کارگر نہیں ہوا، کچھ نہیں۔ اب بیچارے عید قریب آ رہا ہے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟
باہر بیرون کی بھی جماعت تھی ان کے ساتھ. تو یہ جماعت کے لوگوں کو وہاں کسی نے بتلایا کہ دیکھو تم تو بہت کوشش کر چکے، یہاں کے لوگ بھی بہت کوشش کر چکے، لیکن آپ لوگوں کو رہائی ملتی نہیں ہے. ہمارا ایک مشورہ ہے کہ جمعیت العلماء کے جا کر کے آپ درخواست دیں اور اپنی یہ صورتحال کو ان کے سامنے رکھیں. اگر جمعیت العلماء کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کو رہائی مل جائے گی. اس وقت ہمارے کھردہ وغیرہ کے لوگ زیادہ تر جماعت میں تھے. ان لوگوں نے ہمارے پاس فون کیا. ہم اڑیسہ کے جمعیت کے پاس لوگوں سے جن سے تعلق تھا پہچان فون کیے کہ ایسے ایسے صورتحال میں ہم پڑے ہیں، ہم کیا کریں گے. جمعیت علماء کچھ کام کرے اگر ہمارے لیے تو ہمیں امید ہے کہ رہائی مل جائے. تو ہم لوگوں نے یہاں سے مرکز جمعیت کو فون کیا کہ ہمارے اڑیسہ کے اور دوسرے جگہ کی جماعت آئی تھی، ان کا چلہ ختم ہو گیا، گھر آئیں گے وہ اور اپنے بال بچوں کے ساتھ عید وغیرہ منائیں گے، لیکن یہ صورتحال ہے کہ کیا پتہ معاملہ پیش آیا، پولیس سب کو جیل میں ڈال دی ہے، رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے. الحمدللہ مرکزی جمعیت نے پوری طاقت سہارنپور وغیرہ کے جیل میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو جو ہے جا کر کے محنت کی. اللہ کا فضل ہے کہ بہت جلد ان کو رہائی کا پروانہ ملا اور پھر جمعیت کی طرف سے باقاعدہ ان کے لیے ٹکٹ وکٹ ہین تین سب بنانے کا پروگرام کر کے بیچاروں کو گھر بھیجا ہے. تو یہ جمعیت نے اتنی بڑی خوبی کا کام کیا، بیچارے بچوں سے ملنے کے لیے عید منانے کے لیے بیچارے رو رہے تھے، لیکن اللہ نے سب کام کر دیا. اب رہائی ہو جانے کے بعد اب آئے گھر میں آنے کے بعد اب تم کو ہمارے ساتھ یہ برتاؤ ہوا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کر کے ہمیں نکالا رہائی. 6 مہینے سال بھر گئے تو پھر بھول گئے. نہ جمعیت کیا کرتی ہے، اس سے کیا ہمیں فائدہ ہے. دیکھا آپ نے یہ کیا بات ہے، ایک ان کو اچھی بات ہے، آپ بھی بتائیے. تو یہ سب چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے گلے نہیں لگتے. تو یہ سب چیزیں اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے رہا ہے اور وہ کسی کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا مخالف کون ہے موافق کون ہے. مخالف بھی کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، چلو بھائی اس کو بھی دو. ہم تو خود سیلاب میں ہم خود لے کر کے ریلیف گئے ہیں. راستے میں ہم نے دیکھا ہے ہندو لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بہن بھی بیٹھے ہیں، اب بھائی ہمیں کچھ دے. ہاں بھائی لو، ان کو بھی پڑیا سب دے دیا گیا کہ نہیں، وہ بھی انسان ہے نا. انسانی خدمت یہ جمعیت کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان اکابرین کے پودے لگائے ہوئے کو پانی دینے کی اور اس کو بڑھوتری اور اس کو تر و تازہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اتنی سی بات سے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. ہمارے مہمان علماء تشریف لے آئے ہیں اور اس کے بعد ان کی اچھی نصیحتیں ہم سنیں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.